بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ فاتحہ کو اللہ پاک نے سورۃ الحمد سے شروع کیا اور سورۃ بقرہ کو اللہ پاک نے الف لام میم سے شروع کیا۔ تو الحمد آسان کلمہ ہے اور الف لام میم مشکل کلمہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ کو آسان کلمے سے شروع فرمایا اور سورۃ البقرہ کو مشکل کلمہ سے شروع فرمایا کہ سورۃ الحمد جس کا معنی اس قدر ظاہر ہے کہ ہر بچہ اس کو سمجھتا ہے، ہر شخص سننے کے بعد اس کے سمجھنے اور جاننے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتا، لیکن سورۃ بقرہ کو الف لام میم سے شروع فرمایا جس کے معنی بیان کرنے میں عام لوگ، علماء اور بڑے بڑے اولیاء بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض اعتبار سے قرآن بہت مشکل ہے، کہ بعض معنی ایسے ہیں اور اسرار و رموزات اس قدر دشوار اور مشکل ترین ہیں جس کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ہوتی، بلکہ نقل حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے دنیا کی بعض چیزیں عام ہیں اور ہر شخص کو بغیر تکلیف کی ملتی ہیں، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، اس کے لیے ہمیں تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، پانی بھی بغیر تکلیف کی ملتا ہے، ہوا بھی بغیر تکلیف کی ملتی ہے۔ بعض چیزیں دشواری اور مشکل سے ملتی ہیں، جیسے ہیرا ہے، موتی ہے، جواہرات ہیں، ان کے لیے مشقت اور تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید محض آسان ہوتا، کوئی شخص بھی یہ بات کہہ سکتا تھا کہ میرے دماغ میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، تو ضرورت تھی کہ کچھ راز کی باتیں قرآن میں کی جائیں، کچھ ایسی باتیں قرآن میں ہونی چاہیے جن کو سنتے ہی بڑے بڑے عالم اپنے عجز کا اظہار کریں اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں، سبحانک لا علم لنا، کہ اے پروردگار ہمیں نہیں ہے اس کی خبر کہ تو اپنے راز خود ہی جانتا ہے۔ یعنی سورۃ بقرہ کا اول کلمہ اللہ رب العالمین نے وہ مقرر فرمایا جس کو ہم الف لام میم کہتے ہیں، جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کر بیٹھتا ہے۔ کلمہ الف لام میم کے بارے میں حق تو یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہمیں چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں اور یہ کہیں کہ اس کے معنی جو رب العالمین نے بتائے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے ہیں وہی اس کے معنی ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہے جن کے معنی کی خبر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں تھی، لیکن جب وہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کلام کو بخوبی جان جاتے تھے اور اس کو سمجھ جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین نے سب کچھ بتا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے اندر بھیجا ہے، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان متشابہات کے معنی اگر آپ نہ سمجھتے ہوتے اور ان کا نزول نہ سمجھتے ہوتے تو ان کلمات کا نزول بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صلاۃ یعنی نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ ساری عبادات کا اللہ پاک نے حکم تو دیا ہے مگر کسی عبادت کی تفصیل کو بیان نہیں کیا۔ نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب کی کتنی رکعت ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں بیان نہیں کی گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے نہیں پوچھا کہ یہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کتنے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے اور کب دینی ہے اور کیسے دینی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے بلا تأمل صحابہ کرام کو ہر حکم قرآن کی تفصیل کو بیان فرما دیا۔ تو گویا کہ کلمہ الف لام میم نے ہی یہ بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور آپ کا عالم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ پیدا ہوتے ہی علم رکھتے تھے اور پیدا ہوتے ہی آپ قرآن پاک کے عالم تھے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کاف ہا یا عین صاد کی آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا حضور کاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم تو میں جان گیا۔ پھر آپ نے عرض کی حضور ہاں، آپ نے فرمایا علم تو میں جان گیا۔ پھر عرض کی حضور یا، فرمایا علم تو میں جان گیا۔
پھر عرض کی حضور عین، فرمایا علم تو میں جان گیا۔ پھر عرض کی حضور صاد، فرمایا علم تو میں جان گیا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ نے کیا جان لیا؟ مجھے تو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کلام تو لے کر آیا ہے مجھے اس بارے میں خبر ہو گئی ہے کہ کاف سے کیا مراد ہے، ہا سے کیا مراد ہے، یا سے کیا مراد ہے، عین سے کیا مراد ہے، صاد سے کیا مراد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ قرآن حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا علم بھی عطا فرما دیا۔ تو سب سے بڑے عالم کائنات کے اندر حضور علیہ السلام ہی کی ذات ہے۔ اللہ پاک صحیح معنی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔